روحانی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایسے علماء نے یہ لکھا کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے تعویذ کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ تعویذ ہے کہ یہ پڑھا کرو، اپنے اوپر دم کیا کرو، حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے اس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، اے میری امت کے لوگوں، آہستہ آہستہ تمہارے اندر وہ بیماری بھی آ رہی ہے جو تم سے پہلی قوموں میں گزری تھی۔ اہل کتاب تھے یہود و نصارہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ الحسد والبغضاء، وہ بیماری حسد، جلن اور بغض و کینہ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ وہ دین کو اور اخلاق کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ اسی لیے کسی عالم نے کتنے اہم نقطے کی بات بتائی، کہا کہ اتقوا الحسد، حسد سے بچو، فإنه اول ذنب عصی اللہ بہ تعالی فی السماء واول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض۔ حسد سے بچو کیونکہ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی نافرمانی جو آسمانوں میں کی گئی وہ بھی حسد تھی۔ آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا، اور سب سے پہلا گناہ جو اس دھرتی پہ کیا گیا وہ بھی حسد تھا۔ آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے حسد کر لیا۔ تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کو کہا گیا۔ اور اتنا خطرناک ہے، حسد کی وجہ سے کوئی آپ کا مخالف بن جاتا ہے اور آپ کی مخالفت کرتا ہے نا، تو یہ مخالفت، یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہتا ہے کل العداوہ ترجا اماتتها الا عداوۃ من عاداک من حسد، ہر دشمنی جو آپ سے کوئی شخص کرتا ہے اس دشمنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے اور اس پر حسد و جلن کی وجہ سے کوئی آپ کا مخالف بنا ہوا ہے نا، اس کی دشمنی کو، مخالفت کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حسد کرنے والا حسد کرتا ہے لیکن نقصان خود کو ہوتا ہے، حسد کرنے والی کو ہی ہوتا ہے، اندر اندر گھلتا رہتا۔ بھائی ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، تمہارے کسی کے برا چاہنے سے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے سے تو کچھ ہونے والا تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان حاسد خود کا کرتا ہے، اپنے آپ کو گھلاتا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ جنگل میں، بیاباں میں، دیہات میں جا رہے تھے، وہاں ایک اعرابی کو دیکھا، بدو کو دیکھا، 120 سال کی عمر ہے اور بالکل ہٹا کٹا، اعضاء بالکل ٹھیک ہیں، آنکھوں سے صحیح دکھ رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، یعنی بالکل صحت مند ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا اے بدو ما طول عمرک، اتنی لمبی عمر اور بالکل صحت مند؟ تو اس نے کیا پیارا جملہ کہا کہ ترکت الحسد فبقی علی الجسد، میں نے لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا تو میرا جسم میرے پاس صحیح سالم باقی رہا۔ تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، ختم ہو جائے اس سے۔ اور دوسرا، اس کے بجائے مجھے ملے، اس کے پاس رہے نہ رہے، مجھے مل جائے، بلکہ تو یہ ہے حسد۔ ایک اس کے مقابلے میں غبطہ آتا ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی کہ اللہ تو نے اپنے اس بندے کو نعمت دی ہے، اس کو اور دے دے، برکت دے دے، مجھے بھی دے دے، یہ درست ہے۔ تو یہ شکر میں آتا ہے، قدردانی میں آتا ہے۔ اگر یہ کرو گے غبطہ رشک، اللہ دے گا، تمہیں بھی دے گا، تمہارے بھائی کے پاس بھی رکھے گا۔